غسل کب واجب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ غسل واجب کرنے والی چیزوں میں سے منی کا نکلنا، کودنے اور شہوت کے طور پر، خواہ وہ عورت کی جانب سے ہو یا مرد کی جانب سے ہو، نیند میں آئے یا بیداری، دونوں حالتوں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جس طرح بھی منی نکلے وہ موجب غسل ہوگی، یعنی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، الماء من الماء، یعنی منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تطہیر کا حکم جنبی کو شامل ہے اور لغت میں شہوت کے طور پر منی نکلنے کو جنابت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت بولا جاتا ہے کہ جب مرد عورت سے اپنی شہوت پوری کر لے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث شہوت کے ساتھ نکلنے پر محمول ہے، اور حضرات طرفین کے یہاں شہوت کے ساتھ منی کا اپنے مکان سے جدا ہونا معتبر ہے، اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے یہاں خروج کو جدا ہونے پر قیاس کرتے ہوئے منی کا جو ہے بالشہوتی ظہور بھی معتبر ہے، یعنی شہوت کے ساتھ آئے، کیونکہ غسل کا تعلق دونوں سے ہے۔ اور حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب من وجہ غسل واجب ہو چکا ہے تو اسے واجب کرنے میں احتیاط ہے۔ وضو کے مواجبات اور نواقص کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد صاحب کتاب اب یہاں سے موجبات غسل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجوب غسل کا سب سے پہلا سبب شہوت کے ساتھ کودنے کے طور پر منی کا نکلنا، خواہ مرد کی شرمگاہ سے نکلے یا عورت کی، جس کی شرمگاہ سے بھی اس طرح منی کا خروج ہوگا اس پر ہمارے یہاں غسل واجب ہو جائے گا، وہ نیند میں ہو یا جاگ کر ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی کا نکلنا ہی وجوب غسل کا سبب ہے، خواہ کسی بھی طرح سے نکلے، چاہے گرنے سے نکلے، چاہے کوئی بھاری چیز اٹھانے سے نکلے یا اور کسی طرح نکلے، بہرحال خروج منی جو ہے وہ واجب غسل ہے۔ اس میں شہوت اور دفق، یعنی دفق کہتے ہیں ٹپکنے والا پانی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا خلق من ماء دافق، انسان پیدا کیا گیا ٹپکتے ہوئے پانی سے، منی کے قطرے سے جو ٹپکتے ہوئے رحم میں جاتا ہے، دفق ہو یا نہ ہو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقط الخطانان، جس وقت دو ختنے آپس میں مل جائیں، وغابت الحشفۃ، اور پھر جو حشفہ ہے یعنی کہ نفس ہے وہ غائب ہو جائے، اندر چلا جائے، وجب الغسل، پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزل او لم ينزل، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ختنوں کا ملنے سے، دونوں شرمگاہوں کا آپس میں ملنے سے، دخول کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اور مرد و زن کے ختانان کا باہم ملنا ہی موجب غسل ہے، بغیر انزال کے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ہاں اس لیے بھی کہ التقاء قطانین انزال کا سبب ہے،
اور انزال انسان کی نظر سے پوشیدہ رہتا ہے، بلکہ کبھی تو قلت منی کی وجہ سے انزال مخفی ہو جاتا ہے، لہذا التقا خطانین کو انزال کے قائم مقام مانا جائے گا۔ اور اسی طرح دبر میں ادخال کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ سبب کامل ہے، اور احتیاطاً مفعول بھی پر بھی غسل واجب ہوگا، یعنی کہ جس کی دبر میں ہم بستری کی جائے جو کر رہا ہے اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جائے گا، مفعول بھی جس کے اوپر کام یہ کیا جا رہا ہے احتیاطاً اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ التقاء خطانین کو صرف عورتوں کے قبل اور دبر خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو انزال کے قائم مقام مان کر موجب غسل قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے یا عورت کی شرمگاہ کے علاوہ ران وغیرہ میں ادخال کر کے لذت حاصل کرتا ہے، ان صورتوں میں التقاء خطانین ہی نہیں ہوگا، اس لیے انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر انزال نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو پھر غسل واجب ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ وجوب غسل کے لیے سبب کا کامل ہونا شرط ہے، اور یہاں سبب ناقص ہے کیونکہ انزال ہوا نہیں، تو اس لیے غسل یہاں پہ واجب نہیں ہوگا۔